اتنا ہی بڑھیا ہوگا۔ اسی پر یہ حدیث مبارکہ ہیں۔ آج کی پہلی حدیث حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت۔ صحابہ کرام جو احادیث پاک کے راوی ہیں یا عام صحابہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ یہ جتنی کائنات میں دین کی بہاریں ہیں یہ ان کے صدقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جماعت کا انتخاب کیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، انتخاب فرمایا۔ تو اللہ کا چناؤ بہت بڑھیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر عظمتوں کے مالک تھے، اللہ نے ان کو ایسی جماعت بھی عطا فرمائی۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو، دیتے چن چن کے رب ہیرے۔ تو ان خوش نصیبوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عمل کر کے دکھایا اور پوری دنیا میں پھیلایا۔ آج بھی دنیا کے کسی گوشے میں آپ جائیں، صحابہ کرام کی مبارک قبور آپ کو ملیں گی۔ افریقہ میں جائیں، روس جائیں، دنیا بھر میں جہاں آپ جائیں، صحابہ کرام کی مبارک قبریں ملیں گی۔ کس قدر مشقتیں اس زمانے میں، یہ سفری سہولیات نہیں تھیں، اور وہ دنیا کے گوشے گوشے تک اللہ پاک کے دین کو لے کر پہنچے۔ میں نے خود روس میں صحابہ کرام کی قبروں کی زیارت کی ہے۔ ان میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت قسم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مبارک قبر ہے۔ حضرت عثمان سعید ابن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، یہ بھی روس گئے تھے اور وہاں جہاد کیا۔ افغانستان ہو، ہندوستان ہو، افریقہ ہو، صحابہ کرام کی مبارک قبور ہر جگہ ہے۔ انہوں نے دین کی محنت کی، ہر طرح انہوں نے اللہ کے دین کو عمل بھی اس پر کیا اور کائنات تک اس کو پہنچا۔ اللہ کی کروڑا رحمتیں۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپناتے بھی تھے اور آپ کے ارشادات کو یاد کر کے امت تک پہنچاتے تھے۔ آج ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے، الحمدللہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ بھی ان خوش نصیبوں کی محنت ہے۔ آج کی پہلی حدیث جو ہے حضرت عبداللہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، یہ بھی جلیل القدر اور مشہور صحابی ہیں۔ ان کو انصاری کہتے ہیں۔ صحابہ کرام دنیاوی مال اور جاہ و جلال پر کبھی فخر نہیں کرتے تھے۔ یہ فانی چیزیں ہیں، عہدہ فانی ہے، مال فانی ہے۔ ان کے ہاں عزت افتخار دین پر تھا۔ انصاری ہونا، مہاجر ہونا، یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ مکہ مکرمہ سے اللہ کے دین کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کیا قرآن پاک، اور مدینہ منورہ میں یہ جو مکہ پاک سے ہجرت کر کے آئے اور مدینہ پاک والوں نے
ان کی مدد کی ہر طرح، تو ان کو انصار کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ مہاجر کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، انصار کا لفظ دین کی نسبت۔ دین ہی عظمت والی دولت ہے، اس کو فنا نہیں ہے، بقا ہے، اور عزت کا وہ تاج ہے جس پر کبھی کوئی دھبا حرف آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں بھی حدیث پاک میں ان کو انصاری سے یاد کیا گیا کہ یہ انصاری ہیں۔ ان کا ایک عجیب واقعہ بھی ہے۔ غزوہ خندق میں یہ مشہور واقعہ ہے، اور یہ درس ہمارا ہوتا مختصر ہے، لیکن مختصر اس کا تذکرہ مناسب ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر یہ بھی عبادت ہے۔ غزوہ خندق مشہور غزوہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں بنفس نفیس شریک تھے۔ کافروں نے حملہ کرنا تھا، مشرکین نے، اور مدینہ پاک کو بچانے کے لیے خندق کی تجویز پیش ہوئی۔ بڑی پتھریلی سخت زمین تھی، یہ آج کل کے یہ مشینری کا زمانہ نہیں تھا، ہاتھوں سے سارا کام ہوتا تھا۔ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی، فاقے تھے اس وقت، بہت زیادہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، تو صحابہ کرام نے پیٹوں مبارک پر پتھر باندھ دیے بھوک کی وجہ سے کہ کمزوری نہ آئے۔ لیکن جب بہت زیادہ مشقت ہوئی تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ ہم نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے تھے، کیونکہ آپ کی طاقت قوت بہت تھی۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو بڑے عجیب اشعار اس وقت پڑھے۔ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کائنات والوں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی۔ بیعت کی کئی قسمیں ہیں، بیعت توبہ بھی ہے، امارت پر بیعت ہے، اور جہاد پر، یہ جہاد کی بیعت ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں بیعت کی، جانوں کا سودا کیا اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان ہوں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ جہاد پر قائم رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواباً فرماتے اللہم لا عیش الا عیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ، عیش اور عشرت وہ تو آخرت کی اصل زندگی تو وہ ہے، میرے مہاجر اور میرے انصار صحابہ کو بخش دے۔ اس طرح یہ کبھی حضور صاحب پڑھتے، کبھی وہ، بڑا عجیب منظر۔ یہ حضرت جابر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر مبارک قریب تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کیفیت ہے تو گھر چلے گئے، اور وہاں جا کر گھر والی اپنی بیوی محترمہ کو فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور تھوڑا جو کا آٹا ہے تھوڑا سا۔ فرمایا اچھا، بکرے اس کو ذبح کیا، اس کو آپ پکائیں، روٹیاں پکائیں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاؤں۔ بیوی نے عرض کیا کہ کھانا بہت تھوڑا ہے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیں کہ خود تشریف لائیں، 2-4 خادم ساتھ لائیں، زیادہ حضرات گویا نہ آئیں۔ صحابہ کرام سخی بہت تھے، اور سخیوں کا یہی ہوتا ہے کہ میرے گھر سے کوئی اس طرح مہمان
بغیر کھائے نہ جائے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے ایسے ہی عرض کروں گا۔ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میں گھر میں تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، آپ اور چند صحابہ تشریف لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی فرمایا ایھا الناس ان جابر قد صنعت لکم، چلو بھائی وہ سینکڑوں حضرات ہیں، جابر نے تمہاری دعوت کی۔ اب سارا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے۔ بیگم صاحبہ نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہی پیغام دیا تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ تو آخر عورت ذات تھی لیکن ایماندار تھے صحابہ، انہوں نے کہا اچھا پھر لانے والے جانے ان کا کام لینے، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹیاں اپنے قبضے میں لیں اور اپنے دست اقدس سے تقسیم فرمایا۔ سارے لشکر نے جو کئی دنوں کے فاقے سے تھا خوب کھایا سیر ہو کر، اور مدینہ پاک میں گھروں میں بھی تقسیم ہوا، اور جابر فرماتے ہیں وہ کھانا اتنا ہی تھا۔ یہ حضور صاحب کا معجزہ تھا اور ایسا ہوتا رہتا تھا۔ بہرحال یہ حضرت جابر فرماتے ہیں انصاری کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، کتنے خوش نصیب تھے جو حضور کے ساتھ تھے غزوے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ، مدینہ شریف میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تمہارے ساتھ اس سفر میں ان وادیوں میں شریک نہیں ہیں، ان کو عذر نے روکا ہے، بیماری عذر، لیکن اجر میں تمہارے ساتھ شریک۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اجر میں تمہارے ساتھ ہیں، مدینہ منورہ میں ہم غزوے میں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ایک روایت میں بخاری شریف کے ہے کہ ہم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینہ منورہ میں کچھ حضرات ہیں جو ہمارے ساتھ اس سفر اور ان گھاٹیوں وادیوں میں شریک نہیں چلنے میں، لیکن وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں اجر و ثواب میں، ان کو عذر نے روکا۔ یعنی کچھ حضرات ایسے تھے جو بیمار تھے اور وہ آ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی نیت تھی کہ ہم جائیں، یہ نہیں نیت تھی، لیکن اب معذوری ہے تو نیت کا سودا ہے۔ اب گھر بیٹھے بیٹھے وہ تو جہاد کے لیے گئے، غزوے کے لیے گئے، اتنی مشقت برداشت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں اجر میں۔ دیکھا نیت کے سودے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے نیت اچھی ہو جائے تو عمل کیے بغیر بھی وہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس پر زور ہے کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو۔ اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، کتنے موٹے اٹے کٹے ہو اس کو نہیں دیکھتے، اور نہ تمہاری شکل کتنے خوبصورت ہو کیسے ہو اس کو نہیں دیکھتے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، دل کتنا اخلاص سے پر ہے اور عمل کتنے اچھے ہیں، اس کو اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس کی قدر اور قیمت ہے۔ اور دل، نیت کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اس لیے دل کا ذکر فرمایا۔ اور اعمال تب وزنی ہوں گے جب نیت اچھی ہوگی۔ اور ایک حدیث ہے حضرت ابی بکر نفیع بن الحارث ثقفی، یہ مشہور صحابی ہیں یہ بھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کیا، پھر بھی اپنے آپ کو حضور کا غلام کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موبیلا بیٹا بھی ان کو بنایا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثقفی قبیلہ کہتے ہیں، طائف شریف کا مشہور قبیلہ ثقفی، اور جن کی برکت سے یہ سندھ فتح ہوا، یہ وہی ثقیفہ قبیلہ کی برکت ہے۔
تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسی قبیلے کے تھے جنہوں نے سندھ کو فتح کیا اور اسلام کی لہر ان علاقوں میں آئی، لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں تلواریں نکالیں، مقابلے پر آئیں مسلمان، فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے اور جو مر گیا وہ بھی جہنمی ہے، دونوں۔ تو اس پر فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل ہے، یہ تو ظلم کیا، قاتل ہے، یہ جہنمی ہے، یہ مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو مقتول ہے وہ بھی تو اسی نیت سے آیا تھا کہ اس کو ماروں گا، تو نیت پر وہ بھی خراب ہو گیا، کیونکہ وہ آئے، دونوں نے تلواریں نکالی، دونوں مارنے کے لیے آئے، ایک کا ہاتھ چل گیا، اس نے اس کو مار دیا، اور دوسرا مر گیا، تو دونوں کے چونکہ ارادے نیتیں ایک دوسرے کو مارنے کی تھی، تو مارنے والا بھی جہنمی ہے، مرنے والا بھی جہنمی ہے، کیونکہ اس کی نیت بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی نیت بھی تو اس کو مارنے کی تھی، اس نیت پر۔ اس واسطے ان احادیث مبارکہ میں یہی ہمارے لیے ہے کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا ہی اجر اور ثواب ہوگا۔ نیتوں، ہم عام طور سے اب یہ کہتے ہیں نیتوں کے سودے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دے اور ان ارشادات عالیہ پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک ہم سب کی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان حالات میں اللہ کا ذکر خوب کرتے رہو، ذکر ثواباً ہوتا ہے، اللہ کے نام کا ثواب ہے، موقع محل دیکھ کے، اور جہر علاج ہے، یہ علاج ہے۔ آج کل علاج ہے کہ ہر طرف اللہ کا ذکر ہو جائے، درود شریف ہو جائے، کلمہ طیبہ ہو جائے، تلاوت ہو جائے، دعائیں ہو جائیں، صدقات و خیرات ہوں، اس سے یہ بلائیں ٹلیں گی۔ یہ بلائیں اللہ کے عذاب کی وجہ سے یہ مسلط ہوتی ہیں۔ اللہ پاک جب ناراض ہوتے ہیں، قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے، قوموں کے واقعات ہیں کہ انہوں نے یہ کیا اور اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر برسے، لیکن جنہوں نے توبہ کی اللہ نے ان کو بچا لیا۔ علاج جیسے اور علاج ہم کر رہے ہیں، دریاں اٹھاؤ جی اور صفائیاں کرو، سب سے زیادہ صفائیاں مسجدوں میں ہیں، باقی آپ دفاتر میں ہم جاتے رہتے ہیں، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف ہم اتنا احتیاط کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے فضل سے مسجدیں بھی ہم نے کھلوائی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کہا یہ مسجدیں کھلی رہنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں، روئے دھوئیں، اللہ کی رحمت آئے۔ بے حیائی کے اڈے بند کرو، فحاشی کے اڈے بند کرو، اس پر سپرے کرو، بند کرو، اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کا سپرے کرو، انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔ تو میری درخواست روزانہ یہ ہوتی ہے، خاص کر اپنے احباب دوستوں سے، اپنے گھروں کو بھی جنت کا باغ بناؤ۔ یہ مبارک راتیں ہیں، آپ جتنا چاہیں الحمدللہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ روزانہ ہم یہاں 2 قرآن شریف نفلوں میں ختم ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی بہت ہو رہے ہیں۔ اب گھر میں بیٹھے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، غفلت کیوں کرتے ہو؟ اور جانا ہے ہم کو، کرونا کی وجہ سے نہیں، موت کی وجہ سے۔ جس کا اللہ نے کرونا سے نہیں لکھا، سارا جہان خدا نخواستہ کرونا ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جس کا لکھا ہے کتنے ہی وہ ضرور جائے گا، لیکن مرنا تو ہے ہی ہے، موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ روزانہ لاکھوں کے حساب سے دنیا میں لوگ مر رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، تو وہ وقت مقرر ہے۔ ہاں یہ عذاب ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو انتظامات ہیں ان کا بھی خیال رکھیں،
اور الحمدللہ ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں سب سے زیادہ، کیونکہ حفاظت کے دونوں طریقے ہیں، یہ مادی طریقے بھی ہیں حفاظت کے اور روحانی بھی ہیں، اور اصل روحانی ہے، کیونکہ یہ بلا آئی کیوں ہے، یہ مصیبت دنیا پر کیوں آئی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے، زنا، شراب، بے دینی، گمراہی کی وجہ سے پوری دنیا جام ہو گئی۔ اب اس کا علاج توبہ اور استغفار ہے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی خوابوں مبارک کے ذریعے ارشادات آ چکے ہیں کہ توبہ اور استغفار خوب کرو، درود شریف زیادہ پڑھو، صدقات و خیرات کرو، مسجدوں کو آباد کرو، غریب مسکین یتیم بیوہ ان کی مدد کرو، حتیٰ کہ چرند پرند جانوروں کی بھی مدد کرو، انشاءاللہ یہ بلا ٹل جائے گی، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے نام کی ضربیں لگائیں، رستے پر چلتے بھی ذکر کریں، گھروں میں بستر پر، ان حالات میں، تاکہ اللہ کے نام سے فضا منور ہو جائے اور اس کی وجہ سے یہ بلائیں دور ہو جائیں۔ اللہ کے نام سے بلائیں ٹلتی ہیں، اللہ کا نام سکون کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ سب لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بلائیں کون ٹالے گا؟ اللہ۔ کرونا سے حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ معیشت کو کون درست کریں گے؟ صحت و عافیت کون دیں گے؟ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند بار حضور پاک پر درود شریف ہو جائے، پھر آپ کرتے رہو، ہم تو آپ کو ٹافیاں کھلا رہے ہیں، آگے پھر مزے سے جتنا چاہو کھاؤ پیو۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو بھی آیات کریمہ ہے، اس کو پڑھا کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ انہوں نے یہ کیا
تو فرماتے ہیں فنجیناہ من الغم، ہم نے اس غم سے ان کو نجات دے دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، جو مومن ایسا کرے گا اس کو بھی نجات ہوگی۔ تو یہ نجات کے لیے بہت ضروری ہے، آیت کریمہ ہے۔ اسی طرح استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کے ساتھ یہ اسماء مبارکہ بھی میں تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ کا نام مبارک اسم اعظم ہے۔ رحمان بھی اللہ کا وہ نام مبارک ہے کہ پوری رحمتوں سے کائنات کو ڈھانپا ہوا ہے، اور حفیظ اللہ کا نام ہے، حفاظت فرمانے والے۔ اور کریم بھی اللہ کا نام ہے جو بغیر استحقاق کے کرم فرماتے ہیں۔ یہ بھی کچھ دیر ورد کر لیا کرو، یا اللہ یا رحمان یا حفیظ یا کریم، 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 یا اللہ یا رحمان۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے ہمارے درس کو بھی اور ہمارے ان اوراد کو بھی، اور اس کے صدقے اللہ ہم سے یہ بلا پوری کائنات سے دور فرما دیں۔ کافر ہیں، اللہ انہیں ایمان کی دولت دے کے محفوظ کر لیں، اور مسلمان ہیں، اللہ ان پر خصوصی کرم فرما دیں۔ ہر بے حیائی، بے دینی، گمراہی سے بچا کر اللہ اپنا محبوب بنائیں، اپنا غلام بنائیں، رحمت اللہ علیہ صاحب کا غلام بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔